بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 106۔ تاریخ کے مطابق امیر المومنین لشکر کے اس حصے کے ساتھ مدینہ سے 2 میل دور تک چلے گئے تھے۔ ابی سفیان امیر المومنین نے کہا، اللہ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے۔ کوچ کے دوران اپنے آپ اور اپنے لشکر پر کوئی سختی نہ کرنا۔ فیصلہ اگر خود نہ کر سکو تو اپنے ماتحتوں سے مشورہ لے لینا اور تلخ کلامی نہ کرنا۔ عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا۔ ظلم سے باز رہنا کہ ظلم اور بے انصافی کرنے والی قوم کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ایسی قوم کبھی فاتحہ نہیں ہوتی۔ میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا۔ جنگی ضرورت کے بغیر پیچھے ہٹنے والے پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اور جب تم اپنے دشمن پر غالب آ جاؤ تو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور جو جانور تم کھانے کے لیے ذبح کرو ان کے سوا کسی جانور کو نہ مارنا۔ مورخین واقدی ابو یوسف، ابن خلدون اور ابن اسیر نے امیر المومنین کی الفاظ لکھے ہیں۔ ان مورخین کے مطابق امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یزید ابی سفیان سے کہا، تجھے خانقاہیں یا عبادت گاہیں سی نظر آئیں گی اور ان کے اندر رہا بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ تارک الدنیا ہوں گے، انہیں اپنے حال میں مست رہنے دینا، نہ خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، ان کے رابوں کو پریشان کرنا۔ اور تمہیں صلیب کو پوجنے والے بھی ملیں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے سروں کے اوپر درمیان میں بال ہوتے ہی نہیں، منڈوا دیتے ہیں۔ ان پر اسی طرح حملہ کرنا جس طرح میدان جنگ میں دشمن پر کیا جاتا ہے۔ انہیں صرف اس صورت میں چھوڑنا کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اللہ کے نام پر لڑنا، اعتدال سے کام لینا، غداری نہ کرنا، جو ہتھیار ڈال دے اسے بلا وجہ قتل نہ کرنا، ایسے لوگوں کے اعضاء نہ کاٹنا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ کچھ دور تک جاتے، سالاروں کو ان کے فرائض یاد دلاتے اور لشکر کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم کی پیروی کرتے ہوئے چاروں سالاروں کو آپ ہی کی طرح رخصت کیا۔ لشکر اور دستے تو محاذوں کو روانہ ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ لشکر بڑے ہی خطرناک اور طاقتور دشمن سے نبرد آزما ہونے جا رہا تھا۔ شہنشاہ ہرقل جو حمص میں تھا، صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا، وہ میدان جنگ کا استاد اور جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اس لشکر کو مدینہ سے روانہ کر کے مدینہ والوں پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی، اور خاموشی کی زبان میں ہر کسی کے سینے سے دعائیں پھوٹ رہی تھی۔ یہ تھی وہ جنگی مہم جس کے لیے امیر المومنین نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی کمان اور قیادت کے لیے خالد رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی سالار نہیں۔ مدینہ کا یہ 28,000 کا لشکر 15 دنوں میں شام کی سرحدوں پر اپنے بتائے ہوئے مقامات پر پہنچ چکا تھا۔ حمص میں شہنشاہ ہرقل کے محل میں وہی شان و شوکت تھی جو شہنشاہوں کے محلات میں ہوا کرتی تھی۔ مدائن کے محل کی طرح حمص کے محل میں بھی حسین اور نوجوان لڑکیاں ملازم تھیں، ناچنے اور گانے والیاں بھی تھیں۔ ایک ملکہ بھی تھی، وہ جس کی وہ ملکہ تھی اس کی ملکہ ہونے کی دعوے دار چاند ایک اور بھی تھی۔
شہنشاہ ہرقل کے دربار میں ایک ملزم پیش تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا۔ تعلق اس کے خاندان کے ساتھ تھا جو شہنشاہ کا نام سن کر ہی سجدے میں گر پڑتا تھا۔ یہ ملزم ان لوگوں میں سے تھا جو شہنشاہ کو روزی رساں سمجھا کرتے تھے۔ اس ملزم کا دوسرا جرم یہ تھا کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی اس پر مر مٹی تھی۔ شہزادی غزال کے شکار کو گئی تھی اور جنگل میں کہیں اسے یہ آدمی مل گیا تھا۔ شہزادی نے غزال کو تیر سے معمولی سا زخمی کر دیا تھا اور اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا تھا، لیکن غزال معمولی زخمی تھا۔ وہ گھوڑے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ اس ملزم نے دیکھ لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس نے غزال کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ غزال مڑتا تھا تو سوار راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتا تھا اور اس کے قریب پہنچ جاتا تھا۔ غزال کو اس طرف لے جاتا جدھر شہزادی رکی کھڑی تھی۔ شہزادی نے 3-4 تیر چلائے، سب خطا گئے۔ اس جوان اور خوبرو آدمی نے گھوڑے سے وہ ایسا موڑا کہ غزال کے راستے میں آ گیا۔ اس نے برچھی تاک کر پھینکی جو غزال کے پہلو میں اتر گئی اور وہ گر پڑا۔ شہزادی اپنا گھوڑا وہاں لے آئی تو یہ آدمی اپنے گھوڑے سے کود کر اترا اور شہزادی کے گھوڑے کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں اگر شہزادی کے شکار کو شکار کرنے کا مجرم ہوں تو مجھے معاف کر دیا جائے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، لیکن میں غزال کو شہزادی کے سامنے لے آیا تھا کہ شہزادی اسے شکار کر لے۔ تم شاہ سوار ہو، شہزادی نے مسکرا کر کہا۔ کیا کام کرتے ہو؟ ہر وہ کام کر لیتا ہوں جس سے 2 وقت کی روٹی مل جائے، اس آدمی نے کہا۔ صرف چوری نہیں کرتا اور حرام کی نہیں کھاتا۔ تمہیں شہنشاہ ہرقل کی فوج میں ہونا چاہیے، شہزادی نے کہا۔ میں تجھے محل کے محافظوں میں شامل کروں گی۔ رعایا کے اس ناچیز بندے میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ انکار کرتا۔ شہزادی اسے ساتھ لے آئی اور محافظوں میں رکھوا دیا۔ اسے جب شاہی محافظوں کا لباس ملا اور جب وہ اس لباس میں شاہی استبل کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی مردانہ وجاہت نکھر آئی۔ وہ شہزادی کا منظور نظر بن گیا۔ پھر شہزادی نے اسے اپنا دیوتا بنا لیا۔ شہزادی کی شادی ہونے والی تھی لیکن اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ بے رخی برتنی شروع کر دی۔ منگیتر سے لے کر اپنے مخبر سے کہا کہ وہ شہزادی کو دیکھتے رہا کریں کہ وہ کہاں جاتی ہے اور اس کے پاس کون آتا ہے۔ ایک رات شہزادی کے منگیتر کو اطلاع ملی کہ شہزادی شاہی محل کے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ محل سے تھوڑی ہی دور ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ وہاں چشمہ تھا اور سبزہ زار تھا، درخت تھے، پھولدار پودوں کی باڑیں تھی۔ چاندنی رات تھی۔ شہزادی اور اس کا منظور نظر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے۔ انہیں باری پر کم قدموں کی دمک سنائی دی۔ وہ شاہی محافظوں کے نرغے میں آ گئے تھے۔ اس محافظ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ شہنشاہ ہرقل کو صبح بتایا گیا اور محافظ کو زنجیروں میں باندھ کر دربار میں پیش کیا گیا۔ اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے ایک شہزادی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ الزام دربار میں بلند آواز سے سنایا گیا۔ شہنشاہ ہرقل کی شہنشاہی ساری دنیا میں پھیلے۔ ملزم نے کہا، شہزادی کو دربار میں بلا کر پوچھا جائے کہ میں نے گستاخی کی ہے یا محبت کی ہے، اور محبت میں نے نہیں شہزادی نے کی ہے۔ لے جاؤ اسے، شہنشاہ ہرقل نے گرج کر کہا۔ رتھ کے پیچھے باندھ دو اور رتھ اس وقت تک دوڑتی رہے جب تک اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ نہ ہو جائے۔ شہنشاہ ہرقل، ملزم نے للکار کر کہا، تو ایک شہزادی کی محبت کا خون کر رہا ہے۔ اسے دربار سے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ اس کی پکار للکار سنائی دے رہی تھی۔ رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا۔ تیرا انجام قریب آ رہا ہے ہرقل، وہ چلاتا جا رہا تھا۔ اپنے آپ کو دیوتا نہ سمجھ ہرقل، ذلت اور رسوائی تیری طرف آ رہی ہے۔ محبت کے اس مجرم کو ایک رتھ کے پیچھے باندھ دیا گیا۔ 2 گھوڑوں کی رتھ دوڑ پڑی۔ محل سے شور اٹھا۔ شہزادی نے اپنے پیٹ میں تلوار اتار لی ہے۔ یہ خبر شہنشاہ ہرقل تک پہنچی تو اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ وہ تخت پر بیٹھا، درباریوں پر سناٹا طاری تھا۔ کچھ دیر بعد اٹھا اور اپنے خاص کمرے میں چلا گیا۔ وہ سر جھکائے ہوئے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ملکہ کمرے میں آئی۔ ہرقل نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ شگون اچھا نہیں، ملکہ نے ردی آواز میں کہا۔ صبح ہی صبح 2 خون ہو گئے ہیں، یہاں سے چلی جاؤ، ہرقل نے کہا۔ میں شاہی خاندان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کچھ اور کہنے آئی ہوں۔
ملکہ نے کہا سرحد سے ایک عیسائی آیا ہے، اس نے تمام رات سفر میں گھوڑے کی پیٹھ پر گزاری ہے، اسے کسی نے دربار میں داخل نہیں ہونے دیا، مجھے اطلاع ملی وہ کیوں آیا ہے؟ ہرقل نے جھنجھلا کر پوچھا، کیا وہ سرحد سے کوئی خبر لایا ہے؟ مسلمانوں کی فوجیں آ رہی ہیں، ملکہ نے کہا، اندر بھیجو اسے، ہرقل نے کہا۔ ملکہ کے جانے کے بعد ایک 1.5 عمر آدمی کمرے میں آیا، اس کے کپڑوں پر اور چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی، وہ سلام کے لیے جھکا۔ تو نے محل تک آنے کی جرأت کیسے کی؟ ہرقل نے شاہانہ جلال سے پوچھا، کیا تو یہ خبر کسی سالار یا ناظم کو نہیں دے سکتا تھا؟ یہ جرم ہے، تو مجھے بخش دے، اس آدمی نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ اس خبر کو کوئی سچ نہیں مانے گا۔ تو نے مسلمانوں کا لشکر کہاں دیکھا؟ حمص سے 3 روز کے فاصلے پر، اس نے جواب دیا۔ یہ ایک عیسائی عرب تھا جس نے ابو عبیدہ الجراح کے دستوں کو شام کی سرحد سے کچھ دور دیکھ لیا تھا۔ اسی شام 2 اور جگہوں سے اطلاعیں آئیں کہ مسلمانوں کی فوج ان جگہوں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ مسلمانوں کے لشکر کے چوتھے حصے کی اطلاع ابھی نہیں آئی تھی۔ رات کو ہرقل نے اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ مدینہ کی فوجیں 3 جگہوں پر آ گئی ہیں، اپنی کسی سرحدی چوکی نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ کیا وہاں سب سوئے رہتے ہیں؟ کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ عرب کے چند ایک لٹیرے قبیلے تمہاری سرحد پر آ کر للکاریں؟ کیا تم ان کے ایک سالار کو اپنی طاقت نہیں دکھا سکتے؟ وہ خوش قسمت تھا کہ نکل گیا، اب وہ زیادہ تعداد میں آئے ہیں، وہ مال غنیمت کے بھوکے ہیں، فوراً تیاری شروع کرو، ان کو کوئی ایک آدمی اور کوئی گھوڑا یا اونٹ واپس نہ جائے۔ شہنشاہ ہرقل، شام کی فوجوں کے کمانڈر نے کہا، آپ اتنے ناتجربہ کار تو نہیں جیسی آپ نے بات کی ہے۔ اگر یہ معاملہ کچھ اور ہوتا تو ہم آپ کی تائید کرتے، لیکن یہ مسئلہ جنگی ہے، آپ جانتے ہیں کہ شکست کے بعد کیا ہوتا ہے۔ مجھے سبق نہیں، مشورہ چاہیے، ہرقل نے کہا۔ وہ کیا ہے جو میں نہیں جانتا؟ شہنشاہ سب کچھ جانتے ہوئے ایسی بات نہ کرے جس سے فارس کے شہنشاہ اور شیر کی جان لے لی تھی، روسی فوجوں کے کمانڈر نے کہا۔ رومی فوجوں کے کمانڈر نے کہا، اس کی جنگی طاقت ہماری ٹکر کی تھی، آپ بھی اس فوج سے لڑ چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو بھی عراق پر فوج کشی کی جرأت نہیں ہوئی۔ اب فراز کے میدان میں ہمیں مسلمانوں کے خلاف فارسیوں کا اتحاد بننا پڑا اور ہم نے عیسائی قبیلوں کو ساتھ ملایا، مگر خالد بن ولید ہمیں شکست دے گیا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمیں مسلمانوں سے ڈرنا چاہیے؟ ہرقل نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں شہنشاہ، کمانڈر نے کہا، اور شیر بھی مدائن میں بیٹھا ایسی باتیں کیا کرتا تھا جیسی آپ حمص میں بیٹھے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ فارسیوں کا انجام دیکھیں، مدائن کے محل اب بھی کھڑے ہیں لیکن مقبروں کی طرح، اور شیر نے پہلے مسلمانوں کو عرب کے بدو اور ڈاکو کہا تھا۔ میں نے فارسیوں کی شکست کی چھان بین پوری تفصیل سے کی ہے، اور شیر کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے تھے کہ کچل دو، مگر اس کا جو بھی جرنیل مسلمانوں کے مقابلے میں گیا کچلا گیا۔ مسلمان ان کے علاقوں پر علاقے فتح کرتے آئے، حتیٰ کہ ان کے 3 مدائن میں گرنے لگے۔